آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں. 14 اگست پاکستان کا 78واں یوم آزادی. وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز. India will celebrate its 78th Independence Day this year with the theme of Viksit Bharat. As part of tradition, the 2 days are celebrated differently. آج ہم سب انڈیا اور پاکستان میں بیٹھ کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 17ویں صدی میں برِ صغیر یعنی کہ اکھنڈ ہندوستان دنیا کی 27% اکانومی کا مالک تھا اور اسے صرف 250 سال کے تھوڑے سے ٹائم میں ہندوستان کی اکانومی جو کہ یورپ جیسے ترقی پذیر علاقے کی اکانومی سے بھی بڑی تھی وہاں ایک ایسی لوٹ مار کی داستان رقم ہوئی جس کے بعد وہاں کے لوگوں کو مفلسی اور غربت میں دھکیل دیا گیا. دھرم اور دین کے نام پہ لوگوں کو بٹوا دیا گیا اور کیسے ایک زمانے میں ایک ابھرتی ہوئی قوم کو غلامی میں جھونک دیا گیا. آئیں آج آپ کو ہم اس دردناک لوٹ مار سے بھری ہوئی حقیقت سنائیں. اس لوٹ مار اور ڈکیتی کا سفر شروع ہوتا ہے جب 1707 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد اس وقت کے شہزادوں میں ایک سلطنت سنبھالنے کے پیچھے جنگ چھڑ گئی. 1707 سے لے کر 1720 تک مغل سلطنت کی آپس میں ہی لڑائیاں چلتی رہیں کہ آخر کون ہے جو اس سلطنت کا بادشاہ بنے گا. ایک سائیڈ پہ مغل خاندان خود کنفیوژن کا شکار تھا کہ دوسری طرف ہندوستان میں مختلف نئے راجا اور مہاراجا سر اٹھانا شروع ہو گئے. آپسی کنفیوژن کی وجہ سے مغل سلطنت اس حد تک کمزور پڑ گئی کہ 1739 میں پرشین بادشاہ نادر شاہ نے شمالی ہندوستان پہ حملہ کیا اور دلی جیسے بڑے شہر میں لوٹ مار کی نئی داستانیں رقم کی. یہ سب کچھ برٹش حکومت کے سامنے ہو رہا تھا اور ہندوستان کو کمزور حالت میں دیکھ کر انہوں نے برِ صغیر میں داخل ہونے کی کوشش شروع کر دی. اپنی فوج کو استعمال کرتے ہوئے برٹش حکومت نے ہندوستان میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا. لیکن برٹش حکومت کی اپروچ ٹوٹلی فرق تھی. وہ نہ تو نادر شاہ کی طرح لوٹ مار کر کے واپس جانے والے تھے اور نہ ہی سلطنت ہند کی طرح یہاں پر آ کر یہیں پر رہ جانے والے تھے، بلکہ برٹش حکومت کو ہندوستان ایک سونے کی چڑیا جیسا نظر آتا تھا جس کے ریسورسز کبھی نہ ختم ہونے والے لگتے تھے. 1947 میں جب ہندوستان نے آزادی حاصل کی تب تک برطانیہ نے وہاں کے مقامی ادارے تباہ کر دیے تھے. معیشت کی دھچیاں اڑا دی گئی تھیں، ان کے تجارتی تعلقات کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا اور شاید سب سے بڑھ کے وہاں کے لوگوں کو ذات اور مذہب کے نام پہ تفرقے میں ڈال دیا گیا تھا. کسی زمانے میں دنیا اس ہندوستان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی، لیکن اب کوئی اس ہندوستان کے بارے میں 2 لفظ بولنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. کافی تاریخ دانوں کے مطابق برٹش حکومت کے دور کو چوروں کے دور سے تشبیہ دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہندوستان شاید دنیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا خطہ تھا جس کی ٹیکسٹائل، جیولری اور شپ میکنگ انڈسٹری عروج پہ تھی. نہ صرف اتنا ہی، وہاں کے لوگ اپنی تجارتی ذہنیت اور طریقوں کے لیے بھی مشہور تھے اور انہی لوگوں کو لوٹ مار کر کے تباہ کر دیا گیا. ہندوستان ایک ایسی اکانومی تھی جس کا دار و مدار ان کی پروڈکشن، را مٹیریل اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری پہ تھا. اگر ہم تھوڑا کلوزلی تجزیہ کریں تو شاید ہندوستان کی 3 بڑی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز تھیں. پہلی تھی ٹیکسٹائل، دوسری شپ بلڈنگ اور تیسری مین تھی میٹل ورک کی. ٹیکسٹائل کی دنیا میں ہندوستان کا ڈنکا بجتا تھا اور وہاں کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے ٹیکسٹائل سینٹرز تھے.
जिनमें से अगर सबसे मशहूर ज़माना टेक्सटाइल सेंटर की बात की जाए तो वो होगा कोस्टल अंधारा, जो कि उस ज़माने में कपड़े पे ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर था। इसके बाद आते थे गुजरात और बंगाल, जहाँ पे कपड़े की बुनाई हुआ करती थी। यहाँ की बनी हुई प्रोडक्ट्स खाली हिंदुस्तान और उसके गिरदो नवा में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मांगी जाती थी। 18वीं सदी में हिंदुस्तान के बने कपड़े और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दुनिया भर की कपड़े की प्रोडक्ट्स का 25% थी, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान की मुख्तलिफ दूसरी इंडस्ट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने लगी। ऐसा हुआ कि हिंदुस्तानी कपड़े की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से दुनिया में मुख्तलिफ नए ट्रेड रूट्स बन गए जिनका सेंटर हिंदुस्तान था, और यही वो रूट्स थे जिनके सहारे यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स भी दुनिया भर में जाना शुरू हो गई। हम सब इस बात से तो काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं कि दुनिया भर में उस वक्त जितनी भी ट्रेड होती थी वो सारी की सारी समंदरी रास्तों से होती थी और समंदरी जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से हिंदुस्तान में भी समंदरी जहाज़ बनाने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जो कि ढाका, कैलाकट और उसके आसपास मुख्तलिफ शहरों में वाक़या थी। यहाँ पे पूरे के पूरे कस्बे जहाज़ बनाने और उनमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की तिजारत में लगे हुए थे। एक साइड पे तो आ गया जहाज़ बनाना, तो दूसरी साइड पे आ गई उनकी क्वालिटी। यहाँ पे बने समंदरी जहाज़ का लाइफ स्पैन 20 साल के करीब था, जहाँ पे उनके मुकाबले में चलने वाले इंग्लैंड के बने जहाज़ सिर्फ 12 साल के अरसे में ही कंडम हो जाते थे। अब अगर बात की जाए मेटल वर्क की, तो हिंदुस्तान बहुत अरसे से धात और मेटल से बनने वाली चीज़ों में एक बहुत बड़ा नाम तस्वर किया जाता था। यहाँ तक कि 6वीं सदी तक बात जाती है कि अरब और यूरोपीय ममालिक दक्कन और मलाबार के लोहारों के बनी हुई तलवारें और मुख्तलिफ जंगी सामान बहुत शौक से इस्तेमाल किया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी खूबसूरती और मजबूती इतनी ज़्यादा होती थी कि यहाँ की बनी हुई तलवारें और मुख्तलिफ औजार बतौर तोहफ़े बड़े बड़े सरदारों और राजाओं को दिए जाते थे। इन सब बातों को देखकर और सुनकर हमें ये तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि हिंदुस्तान अपने वक्त में एक इंतहाई बड़ी और मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकॉनमी थी। लेकिन आखिर कैसे इस ब्रिटिश हुकूमत ने इतनी बड़ी इकॉनमी को, जो कि तरक्की की राह पर गामजन थी, उसको तनज़्ज़ुली की तरफ चला दिया? इस सफ़र में सबसे पहला और बेसिक स्टेप जो ब्रिटिश हुकूमत ने लिया था वो ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी डिमांड और इंटरेस्ट के मुताबिक अपने ताबे किया, और वो ऐसे कि उन्होंने जितनी भी हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें या तो बंद करवा दिया या उन पे बहुत भारी भारी टैक्सेस लगा दिए। लेकिन बात टैक्सेस तक नहीं रुकती, साथ ही साथ ब्रिटिश हुकूमत ने जितने भी तिजारती ताल्लुकात और रूट्स थे उनको कर दिया बंद, और ब्रिटिश हुकूमत ने ख़ुद को इन हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स का सोल डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स की डिमांड एकदम से कम हो गई और कीमतें भी बिल्कुल नीचे आ गई। इस स्टेप की वजह से हिंदुस्तान की लोकल इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गई। इतने जुल्म और सितम के बावजूद भी इंग्लैंड की अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की डिमांड बन ही नहीं पा रही थी, और लोग अब भी हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे थे। तो ब्रिटिश हुकूमत ने कपड़े की मसनूआत पर 80% और टैक्स लगा दिया, और जब ये स्कीम भी फेल हो गई तो बचे कुचे कारोबारों को ज़ोरे बाजू से बंद करवाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि छोटे छोटे कपड़ा बुनाई करने वाले यूनिट्स को तोड़ दिया गया और उन पे बैठे माहिर कारीगरों के अंगूठे भी तोड़ दिए ताकि वो काम ही ना कर सके। इन सब वाक़यात के बाद हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी जैसे टूट सी गई हो। अब हिंदुस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी से सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाली इकॉनमी बनती जा रही थी।
اور یہ را مٹیریلز بھی وہ صرف اور صرف برٹش حکومت کو ہی ایکسپورٹ کر سکتے تھے، جو ان را مٹیریلز کو سستے داموں خرید کر استعمال کر کے فنش پروڈکٹ بناتے تھے اور پھر بڑے پروفٹ مارجن کے ساتھ واپس ہندوستان کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اس سے ہوا ڈبل فائدہ، ایک تو ملا سستا را مٹیریل اور اس کو پھر فنش پروڈکٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد میں بڑے پروفٹ مارجن پہ واپس ہندوستان کو بیچ دیا۔ کئی رپورٹس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں جو اکانومی مینوفیکچرنگ دنیا میں سب سے آگے تھی وہ برٹش حکومت کے دور کے اینڈ تک کاشتکاری کی طرف جا چکی تھی، اور شاید 1% سے بھی کم لوگ تھے جو کسی مینوفیکچرنگ انڈسٹری یا پھر اس سے ملتے جلتے کام سے جڑے ہوئے تھے۔ جب اتنے بڑے لیول پہ لوگوں سے روزگار چھن گیا تو انہیں مجبوراً کاشتکاری شروع کرنی پڑی۔ زیادہ تجربہ نہ ہونے اور پانی کی قلت کی وجہ سے کافی قحط سالیاں آئیں، جن میں بھوک اور غربت کے باعث لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن برٹش حکومت کو 1% برابر بھی فرق نہیں پڑا، الٹا انہوں نے انہی غریب لوگوں پہ اور ٹیکس لگا دیا، جو کہ کیلکولیٹ ہونا تھا کھڑی فصل پہ، مطلب کہ ابھی فصل کٹی بھی نہیں تھی اور اس پر 50 سے لے کر 80% تک آپ نے پہلے ہی برٹش حکومت کو ٹیکس کی صورت میں ادا کرنا ہوتا تھا۔ اتنے زیادہ ٹیکسز ہونے کی وجہ سے غریب تر ہو گیا، یہاں تک کہ ابھی کمائی بھی نہیں ہوتی تھی اور وہاں پہ کسانوں پہ ٹیکس کی مد میں پہلے ہی قرضہ چڑھا ہوتا تھا۔ برٹش حکومت بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور جب یہ معاملہ برٹش پارلیمنٹ میں اٹھایا گیا تو وہاں پہ ساروں نے کہکا مار کے اس بات کو اگنور کیا اور کہنے لگے ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم زیادہ ٹیکسز لے رہے، لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ پہ لیتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی، یہ تو ہماری ایڈمنسٹریشن کی مہارت ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ہر صوبے سے ریکارڈ مد میں ٹیکسز حاصل کیے ہیں۔ ہے کوئی ایسا راجا تو ہمیں دکھائیں جنہوں نے آج تک اتنے زیادہ ٹیکسز اکٹھے کیے ہوں۔ ٹیکسز اتنے زیادہ تھے کہ ہندوستان کی 2/3 پاپولیشن ملک چھوڑ کے دور علاقوں میں جا بسی۔ ایک طرف ٹیکسز سے بچ کر لوگ بھاگ رہے تھے تو دوسری طرف وہاں پہ جو لوگ پھنس چکے تھے، اگر تو وہ ٹیکسز نہ دے پاتے تو ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس پر یہ دہائی کہ اگر پھر بھی کسی طریقے سے ٹیکسز نہ دے سکیں تو ان پہ تشدد کیا جاتا تھا اور الٹیمیٹلی ان سے اینڈ پہ ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی۔ اس بے دردی اور ظلم نے لوگوں کو اپنی اولاد تک بیچنے پہ مجبور کر دیا تھا اور کئی کروڑ لوگ اپنی ہی جائیدادوں سے بے دخل ہو چکے تھے۔ 19ویں صدی کے اینڈ تک ہندوستان برٹش حکومت کا سب سے بڑا انکم کا سورس بن چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انگلینڈ کی بنی پروڈکٹس کی بھی سب سے بڑی مارکیٹ ہندوستان تھی، اور اگر دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو ہندوستان میں موجود برٹش حکومت کے سول سرونٹس اور فوجی بھی دنیا کی سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے ملازم تھے، جن کی تنخواہ ہندوستان سے ہی اکٹھے کیے گئے ٹیکس کی رقم سے ادا کی جاتی تھی۔ برٹش حکومت نے ہندوستان کو ہمیشہ ایک سونے کی کان کی نظر سے دیکھا تھا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں پہ پرماننٹلی رکیں اور وہاں کے مقامی لوگوں کی زندگی سدھارنے میں مدد کریں، بلکہ ان کا صرف ایک ہی نظریہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں موجود دولت اور وسائل کو نکالیں اور اپنے ملک میں ٹرانسفر کرتے جائیں۔ اگر ہم برٹش حکومت اور مغل امپائر کو آپس میں کمپیئر کریں تو ہمیں یہ بہت کلیئرلی نظر آتا ہے کہ 16ویں صدی میں جب مغل ہندوستان آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی حکومت بنائی تو انہوں نے شروع سے ٹیکسز بھی لگائے اور سختیاں بھی کی، لیکن یہاں سے کمائی گئی رقم وہ کبھی بھی اپنے آبائی علاقے نہیں لے کر گئے، بلکہ یہاں سے انہوں نے جو رقم کمائی انہوں نے سالوں سال اسی علاقے میں ری انویسٹ کی اور ہندوستان کی ترقی میں کافی بڑا رول بھی پلے کیا۔ ان کی وفاداری اور زندگی بھر کی محنت ہندوستان اور اس کی ترقی میں صرف ہوئی۔
اور اس کے برعکس برٹش حکومت نے ہندوستان کے وسائل اور دولت کو آخری قطرے تک نچوڑ لیا۔ آج کے مایہ ناز اکانومسٹ اور فائنانس کے بڑے بڑے نامور لوگوں کے مطابق برٹش حکومت نے ہندوستان سے 43 کھرب یعنی کہ 43 ٹریلین ڈالرز کے ریسورسز یہاں سے اکٹھے کیے اور چلتے بنے۔ $43 کھرب۔ اگر اس چوری کا آپ نے آئیڈیا کرنا ہے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج پوری دنیا کی اکانومی تقریباً 100 ٹریلین یعنی کہ 100 کھرب ڈالرز کے پاس ہے۔ یہ رقم سن کے آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخر کتنے بڑے لیول پہ اس وقت کی برٹش حکومت نے ٹیکسز اور چوری کی مد میں پیسے اکٹھے کیے تھے۔ اور پھر جاتے جاتے برٹش حکومت ہمیں ایک ریلوے کا نظام دے گی، اور وہ نظام دینے کے بعد انہوں نے ایسے احسان جتایا کہ ہمارے یہاں پہ رہنے والے لوگ تو کبھی اس طرح کا سسٹم بنا ہی نہیں سکتے تھے۔ آج ہمیں آزادی حاصل کیے تقریباً 78 سال گزر چکے ہیں، اور جب سے برٹش حکومت اس خطے سے گئی ہے تب سے نہ تو کوئی قحط سالی آئی اور نہ ہی بھوک اور غربت کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ ہاں، ہم میں اپنے مسئلے ضرور ہیں، لیکن آج بھی ہمارے اس علاقے کے لوگ دنیا بھر میں بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور برٹش حکومت کے دور سے بہت اچھی طرز زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ کیا ہی ہوتا اگر کبھی یہ برٹش حکومت ہم پر مسلط ہی نہ ہوتی؟ اس سوال کا جواب ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور مزید ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے گڈ بائے۔